بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. ومن تذكر جيران بذي سلم وزجت دمع جرى من مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تخشوا الناس واخشون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمین. ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے. اشرف زمانہ زمانہ مدد نما دہائے بستراز کلیدی کرم خوشا، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ما غریباں ایک نگاہے، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں و صفات، ایک نظر داری برحال ماں پریشاں و صفات. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ. ندانم جز تو مر جائے ندارم جز تو ماوائے، توی خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ. رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شہا بحر عزیز خانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. آئیے گفتگو کا سلسلہ ہے، اس سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق رسول رحمت نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آواز بلند درود پاک کا تحفہ اس یقین کے ساتھ کہ ہم نور کرسی میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے سن لیتے ہیں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضينا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. پورے قدپے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. جناب ندیم قاسمی کہتے ہیں پورے قدپے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. ایک بار اور مدینے سے فلسطین کو آ، راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل سعید میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی. بڑی دیر سے آپ محفل میں بیٹھے اور انشاءاللہ کچھ دیر اور بیٹھیں گے. میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی سرحدوں تک پہنچا دوں. اس کے بعد استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عالمگیر صاحب قبلہ رضوی مصباحی دامت برکاتہ العالیہ کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. ہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کے سوا الحمدللہ مولانا ابوبکر صاحب کو چھوڑ کے تقریباً سب حضرت کے شاگرد ہیں. مولانا ابوبکر صاحب کو چھوڑ کر تقریباً سب حضرت کے شاگرد ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ
میری عادت کے خلاف ہے کہ میں اساتذہ کے سامنے خطاب نہیں کیا کرتا، کیونکہ آ گیا ہوں تو گفتگو تھوڑی دیر کرتا ہوں، 20-25 منٹ انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آیت کا ٹکڑا میں نے بہت چھوٹا سا پڑھا ہے، رب فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ بس اسی پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے ڈرنے ڈرانے پر، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام مفتی صاحب کی تقریر کے بعد آپ سن پڑھ لیجئے گا۔ اللہ رب العزت جل وجلہ الکریم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے نہ ڈرو۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، بیٹا ڈرتا ہے اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کس سے؟ باپ سے۔ باپ اگر دیکھ لے گا تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ گناہ باپ کو دکھا کے کروں گا تو کام ٹھیک نہیں رہے گا، میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مجھے گھر سے نکال دے گا۔ بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، ڈرنا بھی چاہیے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں رب کعبہ کے خوف کی بات آتی ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر دل سے نکالے ہوئے ہیں، ہم برائیوں کے لیے تنہائیاں تلاش کر رہے ہیں، ہم بدکاریوں کے لیے تنہائیاں تلاش کر رہے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن مولانا صاحب کو دیکھ کر میری قوم کا جوان پیتے چلتی ہوئی سگریٹ اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے، یہ خود ہمارے ساتھ ہوا ہوا قصہ ہے۔ مولانا نوشاد صاحب قبلہ مولا ادریس صاحب بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ دنیا دیکھی ہے ان لوگوں نے، آپ ان سے پوچھئے حضرت مولانا ابو بکر صاحب گاؤں جاتے ہیں، آپ ان سے معاشرے کے حالات پوچھئے، یہ مجھ سے زیادہ اچھی طرح آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن میں عرض یہ کروں گا، اگر پیر صاحب کی دعوت رکھی گئی، سید صاحب کی دعوت رکھی گئی، بھائی مولانا کو ٹی وی والے کمرے میں مت بٹھانا، اس کمرے میں بٹھانا جس میں ٹی وی نہ ہو، اگر ٹی وی والے کمرے میں بٹھانا تو ٹی وی پر چارجر ڈال دینا، ٹیکسی چلا رہا ہے، گانے کی دھن میں مست ہے، دیکھا بلٹ لے کر مولا ادریس صاحب آ رہے ہیں، ٹون چینج کر دی، اب اے حسین کے نانا چل رہی ہے، میں انکار نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے آپ احترام علماء کرتے ہیں، اور بلکہ مبارکباد دیتا ہوں کہ کم از کم آپ باحیا ہے کہ آپ علماء کرام سے حیا کر رہے ہیں، مگر پیارے قرآن مقدس کہتا ہے، اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ان سے نہ ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ پتہ کیا چلا، ایمان کا تقاضا یہ ہے ہم زمین پر چلے تو خدا سے ڈرے، ہم بستر پر سوئے تو خدا سے ڈرے، ہم آنکھ بند کریں تو خدا سے ڈرے، ہم آنکھ کھولے تو خدا سے ڈرے، ہم سوئے تو خدا سے ڈر کے سوئے، ہم اٹھے تو خدا سے ڈر کے اٹھے، اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میرا اللہ کسی بندے پر، کسی مومن پر خوف اور امن جمع نہیں فرماتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ سے خوف زدہ رہ کر زندگی گزارتا ہوگا، پھر اللہ اسے حشر کے میدان میں بے خوف کر دے۔ جو حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا دنیا میں ڈرنے والا، دنیا میں ڈرنے والا جب انتقال کرے گا حشر کے میدان میں، حشر کی زمین پر جب اسے اٹھایا جائے گا تو جناب والا اللہ اسے بے خوف کر دے گا، اور جو دنیا میں بے خوف گھوما کرتا تھا پھر حشر کے میدان میں اسے خوف زدہ ہونا پڑے گا۔ جس کو بہت زمانے سے آپ سنتے ہیں، جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، اور جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا پہ۔ آپ آؤ امیر المومنین سرکار عمر بن خطاب کو پڑھو، یہ وہ عمر ہے جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے، یہ وہ عمر ہے جس کے لیٹر اور خط سے سمندر جاری ہوا کرتا ہے، یہ وہ عمر ہے مصطفیٰ فرمائے اے عائشہ چاند ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں بلکہ اس سے کہیں بھی زیادہ تو وہ عمر بن خطاب کی نیکی ہے، وہ عمر جس کو حضور فرمائے لو کان بابی لمن مکان انت یا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا جس کے دور خلافت میں شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا، دونوں ایک ہی گنگھٹ سے پانی پیا کرتے تھے، جو اگر گلی میں داخل ہو جائے تو ابلیس راستہ بدل دیتا تھا، اور یہ قلعے جس کے سامنے جناب والا جھک کر جس کی جرت کو سلامی کرتے تھے، یہودی کی جس سے لڑتی تھی، عیسائی جس سے کافی تھی، ابو عبیدہ الجراح کی موجودگی میں جو بیت المقدس کی چھت پر خدا کے دین اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا، لیکن اس عمر کے سامنے اگر خدا کے عذاب کا کوئی تذکرہ آتا نا عمر رو رو کر برا حال کرتے، اور ایک دن کے دیکھ کر کہتے اے عمر کاش میں دن کا ہوتا مجھ سے حساب تو نہیں ہوتا۔ عمر بن خطاب کہتے کاش میری ماں مجھے جانتی نہیں، میں جانور ہوتا
تو مٹی کر دیا جاتا، حساب نہیں دیتا۔ جناب جسے رضی اللہ عنہ کا تاج ملا ہے، اس نے رو رو کر حال یہ بنایا کہ یہ آنکھ کے نیچے جناب والا داڑھی بن گئی کہ رونے کی وجہ سے کالا نشان بن گیا۔ آج دنیا پر جو حکومت کرتا ہو کہ لوگ جس سے آج بھی یورپ کہتا ہے، اپنے نہیں بنائے کہتے ہیں کہ اگر دنیا کو ایک عمر بن خطاب اور مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ پہلے شوق جہاد میں صحابہ جہاد کرتے، تابعین جہاد کرتے، لیکن مجاہدین کے لیے وظیفے کا انتظام کرنے والی امت پر بڑے احسان ہے۔ میں ان کی سوانے سنانے نہیں بیٹھا، لیکن صرف اتنا عرض کرنے بیٹھا ہوں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا خداوند کریم کا خوف اس قدر دل میں، اگر قرآن مقدس کی کوئی آیت ایسی آ جائے جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہو تو رو رو کر برا حال کرتے ہیں۔ آج ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری تقریر کر دو موت پر، ہم تو فیس بک سے باہر ہی نہیں آئیں گے۔ پوری تقریر کر دو، ہمیں ہماری کان کو تو جو رینگتی نہیں ہے۔ اگر تھوڑی بہت بھی اگر آیا آتی ہے، محفل میں صبح دوش ہوتے بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر وہی گھوڑا وہی میدان۔ ہمارے دل میں خداوند کریم کا ان سے ڈرتے ان سے ڈرتے، یہ سنکٹن ہمارا نہیں، وہ تقیم ہماری نہیں، اس سے ڈرتے اس سے ڈرتے۔ خدا کی قسم جو رب سے ڈرتا ہے پھر اس کی عزت رب کعبہ خود کروایا کرتا ہے۔ مشکات میں 20 حضرت بیٹھے، میں حضرت بولنا نہیں چاہتا، سیدھی کے حضرت کے سامنے تقریر نہیں، علماء جانتے ہیں امتحان ہوا کرتا ہے، یہ سب روز ہوتا رہتا ہے میری کھاٹ میں۔ میں بڑی تیزی سے گفتگو اپنی اختتام کی طرف لے کر جاؤں۔ مشکات میں حدیث ہے، رب فرماتا حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے میں بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں۔ کہ ایک حدیث قصہ سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ رب فرماتا ہے حدیث قدسی میں بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، اور سنو جو مجھے راضی کرتا ہے، جو مجھے راضی کرتا ہے میں بادشاہ کا دل اس کے لیے نرم کر دیتا ہوں۔ جو مجھے راضی کرتا ہے میں بادشاہ کے لیے اس کا دل نرم کر دیتا ہوں، اور جو مجھے ناراض کرتا ہے پھر بادشاہ کا دل اس کے لیے سخت کر دیتا ہوں۔ آؤ اللہ والو، آپ یہ صوفی لوگ ہیں چلے گئے جنگل میں، وہ جنگل میں جا کے حکم الحاکمین کو راضی کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جنگلوں میں وظیفہ کر کے قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آج پشکر کے پہاڑی پر کھڑے ہو کر دیکھو تو حضرت نیچے غریب نواز کا گنبد آج بھی نظر نہیں آتا۔ جب 800-900 سال بعد اس قدر پستی میں اور اس قدر غار کی آڑ میں چھٹ کر غریب نواز نے عبادت کی تھی، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کبھی سوچنا غریب نواز نے اس قدر چھٹ کر عبادت کی، مگر رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا۔ بندہ محدود ہے وہ ذکر محدود کرے گا، بندہ عاجز ہے وہ ذکر کی جناب کامل نہیں کر سکتا، لیکن جب بندہ چھٹ کر اپنے مولا کو یاد کرتا ہے تو مولا اعلان چھاپتا ہے کہ میرے آقا والا بھی زیادہ در سے۔ یہ خداوند کریم کا خوف تھا، یہ خدا کا ڈر تھا جو اپنے دل میں لے کر مصطفیٰ کا عشق اپنے دل میں بسا کر اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے صحابہ کرام سے یہ طریقہ اولیاء کرام نے لیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا معاشرہ اس طرف آئی ہے کہ صاحب جس حساب سے زندگی چل رہی ہے ویسے چلنے دو۔ ہم بھول گئے ہماری انگلیوں سے گفتگو کی جائے گی۔ قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ نے ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ پر مہر مار دیں گے ہم، ہاتھوں سے باتیں کریں گے، ہاتھوں سے بات ہوگی، پیر گواہی دیں گے۔ کس دوست کے لیے تم شادیوں کے موقع پر ڈی جے بجاتے ہو؟ دوست نے کہا تھا صاحب شادی ایک بار ہونی ہے، آج نہیں بجائے گا پھر کب بجائے گا؟ دوست نے کہا تھا۔ کون سا دوست؟ قرآن تو کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ دوستی نہیں، حضرت مفتی عالم صاحب کہتے ہیں دوستی کیا کہ دوست کی پکی خرچہ اپنا۔ یہ دوستی کون سی بات؟ یہ دوستی نہیں، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ الاخلاء خلیل کی جمع، گہرے دوست بھی جس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ ان سڑک چھاپ دوستوں کے لیے تم
شادیوں میں ناچ گانے کود پھان کرتے ہو، جن دوستوں کا حال یہ کہ اگر FIR پر جو ہے کہ انسپیکٹر صاحب میں تھا ہی نہیں، اکیلے ہی تھا، کن دوستوں کی بات کرتے ہو؟ اگر پولیس والا زور سے بول دے دوستی توڑ کے بھاگ جاتا ہے. کون سی دوستی؟ 2 دن ڈھابے پہ لے گئے، کھانا خرچہ پھر تو دے دے، تیسرے دن کہ میں تیری دوستی کو خدا حافظ میں نہیں جانتا. اس قرآن تو کہتا ہے جو گہرے دوستوں کے جو جینے مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو گئے میدان محشر میں وہ بھی دشمن ہو جائے گا. الا المتقین، مگر جو متقی ہوں گے وہ یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی کام آئیں گے. اسی لیے دوستی وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دوستی ایسے لوگوں سے کرو جنہیں ہندی اعظم راجستھان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی کام آئیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے واضح ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے مصطفیٰ سے غداری کر گئے، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے مصطفیٰ سے رشتہ توڑنے کی کگار پہ آ گئے. ماں نے کہا پر ڈیجے بجانا بالکل تیار ہے سر، امی نے کہا کہ اس لیے بجایا، مولانا نے بہت بڑا کیا نہیں مانا، لیکن اماں نے کہہ دیا ارے ماں کی تعمیر، ماں کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس لیے ماں کے کہنے پر بجا رہے. وہ تو دنیا جانتی کتنا بڑا مکار ہے، کتنا بڑا فرما بردار ہے. حساب تو رب لے گا نا، حساب تو مولانا صاحب کو دینا نہیں، حساب تو پیر صاحب کو دینا نہیں، حساب تو سید صاحب کو دینا نہیں، حساب تو اسے دینا ہے جو کہتا ہے اللہ شدید العقاب. حساب تو اسے دینا ہے جو کہتا ہے اللہ شدید الحساب. حساب تو اسے دینا ہے جو کہتا ہے مالک یوم الدین. عزیزان محترم، آج ہمارے دل میں خداوند کریم کا خوف ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرو. جب خدا کا خوف پیدا ہوگا، اقبال نے جسے اپنے انداز میں کہا تھا، سنو خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں میں راہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں. آج بھی مسلمان نہیں. معاف کیجئے گا، حال یہ عرس آ گیا کسی کا، کسی اللہ کے ولی کا مناتے میرے سنت مناتے رہے، لیکن صاحب یہ پوری سیٹنگ ہوتی ہے. عرس کے موقع پر جا کر بڑے افسوس کے ساتھ عرس کے موقع پر جا کر اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، یعنی مرد عورت کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں جا کر نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں، پھر زنا کا راستہ کھولا جاتا ہے. کبھی کالج کی گردش اور کالج میں صبح شام آمد رفت کر کر کے اتنا ہوشیار ہو جاتا ہے کہ جناب حیا شرف کو بیچ کر وہ ویلنٹائن ڈے کی طرف. حالت ہماری اتنی خراب ہے، میں معاشرے کی برائی زیادہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن صاف ستھری بات اگر بتا دوں، ہماری حالت یہ ہے، ہم نے ہمارے علماء نے داڑھی نہیں رکھی، کرکٹر نے رکھ لی اس کی طریقے میں. جدید فیشن یہ ہے بالکل لیٹسٹ، ٹکنے سے اوپر جینس ہوگی پتلی، ٹکنے سے اوپر ہوگی پتلی جینس ہوگی ٹکنے سے. مولانا کہتے رہے نیچے کا طبقہ جہنم میں جائے گا، ٹکنے سے نیچے کپڑا رکھو گے تو وہ جگہ جہنم میں جائے گی. نہیں صاحب، ہم اس قدر بے غیرت ہو گئے کہ حضور کی سنتوں اور حضور کی باتوں کو سننے کا وقت نہیں ہمارے پاس، لیکن 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کر کرکٹ میچ دیکھنے کا ٹائم ہے. کبھی اپنے آپ سے پوچھنا کہ جلسے میں بور ہوتے ہو، جلسے میں بوریت محسوس ہوتی ہے تو کرکٹ میچ کے سامنے ٹیلی ویژن کے سامنے بوریت محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ صرف ایک نکل کے آئی کہ میں احساس کرتا ہوں، وجہ صرف یہ کہ انسان لذت نہیں وہی تھی، اس لیے دیکھ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا، انٹریسٹ آ رہا تھا، اس لیے دیکھ رہا تھا. کلیئر ہے مسئلہ کہ جسے کرکٹ میں مزہ آتا ہے وہ کرکٹ تک رہ گیا، جسے سجدے میں مزہ آتا تھا وہ 40 سال تک رات بارش کے وضو سے فجر کی نماز. آپ اپنے دل میں لذت عبادت ایمان کی علاوت پیدا کیجئے، اپنے مصطفیٰ پاک سے عشق پیدا کیجئے. چلے تو خیال آئے کہ مصطفیٰ ایسے چلتے تھے تو چلنے کا ثواب ملے گا، مسکرائے تو اس خیال سے کہ مصطفیٰ ایسے مسکراتے ہوں گے تو آپ کو مسکرانے کا ثواب ملے گا. آپ سوئے تو داہنے کروٹ پہ اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوئے، اس امید پر کہ میرے سرکار ایسے سوتے ہوں گے تو سونے کا ثواب ملے گا. پیاس کی شدت ہے، پانی پینے کے لیے گلاس کسی نے آگے بڑھایا، آپ نے 3 سانس میں بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ 3 بار کہتے ہوئے پیا. میرے محترم مصطفیٰ نے ایسا کہا ہے تو حضور بھی ایسی سی
پیتے ہو پانی پینے کا بھی ثواب ملے گا اور پھر رب کعبہ تمہاری پیاس کو بھی بجھا دے گا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج کسی کے پاس مال آ جائے، کسی کے پاس جوانی آ جائے، کسی کے پاس وقار آ جائے، کسی کے پاس عزت آ جائے، تو بس اپنے آپ کو اوباما سے نیچے نہیں سمجھتا۔ حالت یہ ہے ہماری کہ ہم کسی کو ارے مجھے ضرورت نہیں ہے، کوئی بولے نہیں بولے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، کوئی رکھے نہیں رکھے، ارے ضرورت تو جناب والا سب کی ہے، ان نیاز تو ایک ہی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ڈائلاگ چھوڑ دو۔ دراصل جس مولانا صاحب سے لڑتے ہو نا، 17 بار جس مولانا سے لڑتے ہو، سورہ یاسین تمہارے باپ کا دم اور تمہارے گھر والوں کا دم جب کٹتا ہے تو سورہ یاسین پڑھ کے کوئی مولانا صاحب تھم کرتے تب جا کے دم نکلتا۔ حالت ہماری یہ کرکٹروں کے بارے میں رشوت دینا منع نہیں ہے، خدا کی بات میں کوئی چوری تقریر کرنے کی بتا، خدا کے بات جب اپنے رب سے ڈرنا شروع کرو، اور جب رب سے ڈرو گے تو آٹومیٹکلی آپ گناہ سے پیچھے اس کے رہو گے۔ آپ تنہائی میں بھی گناہ کرو گے، گناہ کا خیال آئے گا تو یاد آئے گا یار میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بڑا مشہور قصہ ہے نا، ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہوا اور اس قدر عاشق ہوا کہ وہ سب کچھ تیار، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گیا۔ اب اس لڑکی نے قافلے کے ساتھ سفر شروع کیا۔ جب اس لڑکی نے قافلے کے ساتھ سفر شروع کیا تو اس نوجوان نے دیکھا کہ بھائی چلو ہم بھی سفر میں چلتے ہیں، اس کے ساتھ رہیں گے تو سفر میں پورا قافلہ ہے، کبھی نہ کبھی تو اس سے منہ کالا کرنے کا موقع ملے گا۔ نعوذ باللہ، جب وہ گاڑی چلی، جب وہ قافلہ چلا، قافلہ آگے بڑھا، جوان بھی ساتھ ہے قافلے کے، وہ خاتون بھی ساتھ ہے، پورا قافلہ چل رہا ہے۔ رات کی تاریکی آئی، جب رات آ گئی اب حال یہ ہوا کہ نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر پورے قافلے کو دیکھتا ہوا اس جوان خاتون کے پاس پہنچا اور اس جوان خاتون سے جا کر کہنے لگا میں صرف تیرے لیے اس قافلے میں آیا ہوں، صرف تجھ سے محبت کرنے کی بنیاد پر اس قافلے میں آیا ہوں، مجھے سفر سے لینا دینا نہیں، لیکن میں صرف تیری محبت میں آیا ہوں۔ اس عورت نے پلٹ کر کہا، اس جوان خاتون نے پلٹ کر کہا، دیکھیں عزم اگر عزم مصمم ہو، اگر نیت صاف ہو تو جناب والا ہمت مردہ تو مدد خدا۔ یہ آپ اپنے دل سے نکال دیجئے کہ مولا ابو بکر صاحب ہمارے یہاں تو ماحول ہو تھا اس لیے ہم کہے گئے ماحول انسان کو تیار کرتا ہے، اور کس ماحول کی بات کرتے ہو؟ فرعون کی بیوی ہے جناب آسیہ، اس لیے خراب ماحول بھی کسی کے گھر کا ہو سکتا ہے کہ باپ کے شوہر ہے انا ربکم الاعلی، کہ شوہر فرعون ہو، خدائی کا دعویٰ کرے اور بیوی موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ۔ اتنا خراب ماحول گھر کا کہ شوہر کہتا مجھے خدا مانو، مگر بیوی کہتی میں تو موسیٰ کو اور موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ماحول آپ نے بڑھانا ہے، یہ نہیں کہ صاحب ہم خراب ماحول میں پلے بڑے نہیں، جب سمجھ آئے جاگو جبھی سمجھا ہے۔ اچھائی اور برائی کو ہم آپ بہت اچھی حساب سے سمجھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اب اس جوان خاتون نے کہا اچھا جاؤ دیکھ کے آؤ، کچھ سو تو نہیں، کوئی جگ تو نہیں رہا، اٹھا اس نے سوچا کہ اپنا کام بن گیا، یہ راضی ہو جائے گی معاذ اللہ، گیا پھر سے قافلے کا چکر لگا کے آیا۔ آنے کے بعد کہا سب قافل پڑے بے خبر سو رہے تھے، ٹینشن سو رہے، سب قافل پڑے سو رہے، اتنا سننا تھا۔ اس عورت نے پلٹ کر کہا اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بھائی تو کرسی کا ٹکڑا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کی بندی، وہ تو سونا تو دور کی بات، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ تب کہا سنو کہ اللہ خدا رب لم یزل سے ڈرنے کا ڈرنا ہم پر فرض نہیں ہے۔ اس نے اتنا جملہ سنا، اس کے پیر کانپنے لگے، وہ پلٹ کر اپنے گھر کی طرف واپس آ گیا۔ اس نے گناہ سے توبہ کی، اس نے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا، ہاں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اس نے آنسو بہائے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے دیوانے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا مرنے کے بعد خواب میں کہ ذرا یہ بتا تیرے ساتھ رب نے کیا کیا، تو اس نے پلٹ کر ایک جملہ کہا کہ اللہ کے ڈر سے میں نے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اس مہمان نے اس ایک عمل کی وجہ سے میری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، میری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن آج ہمیں تو رونا آتا، لیکن کس بات پر؟
فیکٹری میں آگ لگ جائے تو روکے، ہندوستان پاکستان کا کرکٹ میچ ہو جائے، پسندیدہ ٹیم ہار جائے تو روکے، اولاد کا انتقال ہو جائے روکتے، رشتہ دار کا انتقال ہو جائے روکتے۔ حضرت حاتم اسم بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا میری ایک وقت کی نماز چھوٹی، دیکھیے بزرگوں کا حال کیا ہوتا تھا۔ حاتم اسم کہتے میری ایک وقت کی نماز چھوٹی تو مجھے صرف ایک اللہ والے نے تنبیہ دی، ایک نے تعزیت کی، اور میرا بیٹا انتقال کر جاتا تو 1000 مجھے تسلی دی۔ حاتم اسم کہتے ہیں کہ دنیا کا غم لوگ بڑا سمجھتے رہ گئے، آخرت نہیں چھوٹا۔ ایک نماز چھوڑنے کا بدلہ 6400 سال جہنم میں جلنا تھا۔ ہم نے تو ٹینشن ہی نہیں لی اس کی، ہم نے ٹینشن نہیں لی نا کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وادی جہنم کی لملم، اس وادی کا حال یہ کہ اس میں سانپ ہے، اور سانپ دیکھتے نہیں ہے۔ سانپ کا حال معلوم، حال یہ ہے سانپ کا کہ اونٹ جتنا اونچا ہے، اونٹ جتنا اونچا اور لمبا کتنا، 1 مہینے کا سفر کرو تو جا کر ایک سانپ کی لمبائی، اور اس زہریلے سانپ کو بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا، اسی کو ڈسے تو بے کوکروچ سے ڈر جانے والے، رات کی تاریکی میں اندھیرے میں اپنے سائے سے ڈرنے والے لوگ، اندھیرے میں بلی کی میاؤں سے روح جس کی کانپ جائے وہ لوگ خداوند کریم کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں دکھا دیا جائے کہ تمہارے مردوں کے ساتھ قبروں میں کیا کیا جاتا ہے تو تم وحشت سے قبروں میں مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ ہم تو بالکل اپنی زندگی اس طریقے سے گزار رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ یہ حالت ہماری، ایک آخری قصہ بیان کر کے گفتگو ختم کروں۔ بات رونے کی آئی، ہمیں رونا آتا ہے، لیکن جناب اللہ کے ڈر سے الا ماشاءاللہ چند افراد کے سوا ہماری آنکھوں میں اللہ کا خوف ہے۔ بندہ لایا جائے گا میدان محشر میں، اس بندے کا حال یہ ہوگا کہ اس کو اعلان، اس کے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا اس کو لے جاؤ جہنم میں ڈالو۔ تانبے کی زمین ہوگی، سوالیزے پر سورج ہوگا، اعمال کے مطابق بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس وقت پوچھا جائے گا کم صلیتا، ہاں روز محشر کی جان گداز ہوت، اولی پوشش نماز ہوت، محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ اس ٹائم کہنا ہم تو شادیوں میں بھگڑے کرتے تھے، نہیں، بڑا شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو شادی کے موقع پر رب کعبہ نے ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں شکر گزار ہو جاؤں، مگر ہر ایک کو توفیق نہیں ملا کرتی ہے۔ یہ علم دین کا صدقہ ہے کہ آج یہ علم دین مصطفیٰ کے صدقے و فعل، یہ آپ نفوس قدسیہ کے چہرے دیکھ رہے ہیں جو راجستھان کے چمکتے دمکتے یہ چلتا پھرتا دارالفتہ ہے جسے دنیا مفتی محمد عالمگیر صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ ہاں صرف راجستھان نہیں، پوری دنیا سنیت جس سے بخوبی واقف ہے۔ یہ دکھتے بڑے سادہ سمپل ہے، مگر جب دو ظالم لڑتے ہیں تو کھیوں کی سادگی اتر جاتی ہے۔ میں بندر کی بات نہیں کرتا، لیکن صرف اتنا کہتا ہوں یہ مفتی اعظم راجستھان کا علمی اور روحانی فیضان ہے کہ جدھر نظر گھمائیں گے راجستھان کی سرحدوں میں دیکھیں گے خطابت میں بھی حل ہے، روحانیت میں بھی حل ہے، غریب نواز کے سر سے ہاں یہاں سے لے کر افریقہ کی سرحدوں تک جس نے علم دین کو پھیلانے کے لیے شاگرد تیار کر رکھتے ہیں اسے مفتی اعظم راجستھان اشفاق العلماء بابا قوم مفتی محمد اشفاق حسین نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم ان کی ذات سرکار مفتی اعظم راجستھان کی ذات ہمارے لیے مشرع ہے۔ آپ آئے ذرا سیکھیں، ہم بارشت سے آپ کی چاپلوسی کرنے کے لیے ماتھے پر پلک لگاتے ہیں، مگر وہ ایسی ذات ہے جس کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے وقت کا حاکم بھی جھکتا ہے اور دنیا کو یہ پتا لگا ہے کہ جب رب راضی ہوتا ہے حکومتیں جھک کے سلام کیا کرتی ہیں۔ وہ لوگ مغالطے میں ہیں جو یہ کہہ گئے کہ جنازہ کچھ
نہیں کر سکتا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس حافظہ اسکول کی 4 دیواریوں کے بیچ میں جنازے پر لیٹی شخصیت کبریٰ نے حکومت راجستھان کو جھکایا تھا. آج تک دنیا کہتی ہے اپنے رحمتوں کی مرمت پر گھوڑباری کرے, حضرت شان غریبی ناز برداری کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم دیکھیں ان کے ساتھ کی زندگی کو کافی ہمارے لیے. آپ دیکھیں دنیا داری کیا کسے کہتے ہیں؟ اللہ پرہیزگاری, تقویٰ شعاری, وہ سادگی, وہ سفید کرتا, وہ سفید پجامہ, وہ سفید امامہ. 150 علماء کے بیچ میں بھی نہیں وہ ناتواں نمایاں دکھنے والی ذات. یہ کیسا ظلم تھا سرکار سلطان الہند سلطان رسول والی ہندوستان سرکار معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری المعروف غریب نواز کا صدقہ تھا. بہرحال میں بات رونے رلانے کی کر رہا تھا, گفتگو ختم کر دو. حضرت میں بات کر رہا تھا سرکار مفتی اعظم راجستھان کی. ہمیں آج رب سے ڈر نہیں لگتا, لیکن مفتی اعظم راجستھان نے کیا سکھایا؟ سینکڑوں اس سے خشیت الہی پر مبنی. آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں احتیاط کا حال یہ تھا. احتیاط کا سفر کر رہے ہیں, یوپی کے کسی خطے میں پہنچے, استنجا خانہ میں گئے, وہاں جو لوٹا تھا نا استنجا خانے میں وہ ہرے کلر کا تھا. باہر آ کے ارشاد فرمایا, صاحب خانہ نے بلوایا, وہ کہے کو ہرا جو ہے نا کلر وہ ہمارے سرکار کا گنبد ہے, اس لیے اس کلر کا لوٹا تم بیت الخلا میں لگا. یہ ہری کارپیٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا, 2 شخصیت سے میرے پاس بیٹھی ہوئے, ان کے سامنے بالکل کچھ نہیں جانتا, لیکن حضرت کا حال یہ تھا ہری کارپیٹ کو دیش بڑھا, اس کو نسبت, اس رنگ کو نسبت. مجھے خدا سے عشق گوارا نہیں کرتا کہ اس رنگ میں بھی ہمارا کرتا. بدبخت ہیں وہ لوگ جو گنبد خضرا کو توڑنے توڑانے کی بات کرتے ہیں. عشق ہو تو آؤ دیکھو. بہرحال ختم کروں, بات کر رہی کہ میدان محشر میں روزہ لایا جائے گا, اعلان ہوگا کہ جہنم میں لے جاؤ پھینک دو. حدیث میں آتا ہے پلک کا ایک بال بولے, یہ پلک ہے ایک بال بولے, عرض کرے گا اے اللہ تو خوب جانتا ہے میرے ڈر سے یہ بندہ فلاں وقت میں ایک بار رویا. ایک بال بولے گا, پلک کا ایک بال کرے گا, اے باری تعالیٰ ایک بار تیرے خوف سے میں گیلا ہوا تھا. رب کی رحمت کہے گی اس ایک بال کے صدقے سے اسے جہنم سے واپس لاؤ, اسے جنت عطا کر دو. مصطفیٰ فرماتے ہیں, سرکار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خداوند کریم کی عذاب سے دنیا میں ڈرتا ہے اور دنیا میں جو اللہ کی خشیت سے روتا ہے, من لا یرجو النار من بکا من خشیت اللہ. سرکار فرماتے ہیں جہنم میں وہ نہیں داخل کیا جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا کرتا ہو. سرکار نے مثال دی جس طریقے سے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جاتا ہے, اس طریقے سے رویا اللہ کے ڈر سے رونے والا بندہ کبھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ دنیا کی وفاداری چھوڑیے, آئیے اس محفل سعید میں عہد کرے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے وفا کریں, اپنے مصطفیٰ سے وفا کریں, اور اگر وہ راضی ہو گئے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی. جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی, جب مصطفیٰ راضی ہو گئے نا تو پھر چوٹیاں بھی ایروپلین بنتی ہیں اشارے سے, اور جو چال جو کی اوقات یاد دلائی جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, باتیں تو بہت کچھ ہے کرنے کی, لیکن طوفان روح لانے سے کیا فائدہ ہے؟ چشم وہ اشک ہی کافی ہے اگر اثر کرے. یار زندہ صحبت باقی خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. جب تک چلے گی نور کی سانسیں میرے حضور, ہوتی رہے تمہاری ثنا اس غریب سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.